الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ہولی آکھو ذرا سبحان اللہ ایک باری ہولی آکھو سبحان اللہ تھوڑا جا اور ہولی آکھو سبحان اللہ ٹوٹا گیر بھی پٹھا ہی لگتا ہے ماشاءاللہ ایک باری اچھی آنکھوں سبحان اللہ قرآن سن کر کے جس کے دل کا زنگ اترے نا وہ خوش ہو کر کے بولے قرآن رب کا کلام ہے اور رب کا کلام سن کر کے اس کی تعریف نہیں کرنی ہے تو بھلا کس کی کرنی ہے پھر پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ لگے کہ آپ سننے آئے بیٹھے ہیں رب کا قرآن پھر پڑھتا ہوں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں
اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب آپ نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کر دی، اور جیسے ہمیں آمین کہنا چاہیے تھا ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ دعا کیوں کی؟ تو میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہوں، شاید آپ کا ارادہ بن جائے جنت میں جانے کا، اور آپ کے منہ سے آمین کے بعد شاید نکل آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، میں نے 3 مرتبہ دعا کیوں کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کی دعا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں قالت الجنہ، یہ جو جنت ہے نا جس کو مانگا جا رہا ہے، یہ خود جنت خود رب کبریا کے سامنے سفارش کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اتنے ذوق کے ساتھ تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو جنت کا داخلہ عطا کر۔ اب ذرا بولنے تاکہ باہر تک آواز جائے، اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی میاں عامر صاحب کا، جن کے پیار اور محبت بھری دعوت پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ اسی طرح چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت میزبانی سے جو ہے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح آپ کی مسجد کے امام و خطیب محترم جناب الشیخ حضرت مولانا یونس معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف فرما میرے بزرگ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، بالخصوص حضرت مولانا شیخ عبداللہ مجاہد صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور کائنات کا پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج صحابہ کرام کا تذکرہ کروں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کالا کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے ہیں یہ تو بات الگ ہے نا کہ وہ ایمان والے تھے یا کیسے تھے۔ اللہ کو صحابہ کا ایمان اتنا پسند آیا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو قانون بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اور اعلان کر دیا کہ تمہیں کیا جرت ہے کہ تم صحابہ کے ایمان پر بات کرو، تمہارا بھی ایمان قابل قبول وہی ہوگا اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے صحابہ کون ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے
کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج 2 کام کرنے ہیں، بیان بھی میں کروں گا اور اس کے بعد مجھے صحابہ کی عظمت اچھی لگی تو میں سبحان اللہ بھی میں کہوں گا انشاءاللہ۔ آج تسی مہمان تے میں ٹوڑا میزبان، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تے جاندی وری اگر کوشش ہوئے تے روٹی بھی میں ہی کھواں گا انشاءاللہ ہیں، کیونکہ مہمان میں جو ہویا تے تسی بس خاموشی نال سننا ہے۔ اچھی آنکھو ایک باری سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کھچ کے آنی چاہیے دی، یہ سبحان اللہ ٹوٹی آئے گی تے گل جلدی نال ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیا، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، آج تو انہوں بولنا پہنے، اچھی آنکھوں، کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ نہیں جنت میں جائیں گے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر 1 منٹ تو بعد اچھی آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ موضوع اور ہوتا تو میں آپ کو اتنی تکلیف نہ دیتا، لیکن عظمت صحابہ کا جو موضوع ہے نا، میرا دل چھنی ہو جاتا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کے لیے مجلس کو سجاتا ہے اور اس کو بلا کر کے 10-20 ہزار نہیں 20-30 لاکھ روپے فیس دے کر کے اسے بلا کر کے یہی کہتا ہے کہ آؤ ہماری مجلس میں آ کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دو، برا بلا کہو، اور جب وہ بکواس کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، واہ تو نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور ہم فقیر لوگ صحابہ کا تذکرہ کریں اور آپ نہ بولیں تو یہ بلا کیسی بات ہوئی؟ ذرا ایک بار پھر کہنا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں لمحہ بھر دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ آئیے نہ دیکھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے، میرے صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بھی احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتے کل یومن، ہر ایک دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں جب سے دنیا بنی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے، کوئی انسان ہر روز احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے، اور میرا ایک غریب سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ کا مقابل کوئی نہیں، صحابہ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک لمحہ
جس لمحے میں حضور کی زیارت ہوئی ہے وہ لمحہ سب سے بالا، وہ لمحہ سب سے اعلیٰ۔ اور میرے نبی نے فرمایا نا لو عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے، اور نوح علیہ السلام کی پتہ کتنی عمر ہے؟ 950 سال نہیں بابا، 950 سال تک آپ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ کی 1450 سال عمر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی 1450 سال عمر پائے، اس 1450 سال کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ قیام کرے، وہ رکوع کرے، وہ سجدے کرے، وہ عبادت کرے، وہ صدقات و خیرات کرے، وہ عمرے کرے، وہ حج کرے، وہ تہجد پڑھے، وہ اللہ اللہ کرے، 1450 سال عبادت کرتا رہے۔ اور میرا ایک یار جس نے ایک لمحہ آنکھ بڑھ کر کے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا ہے، اس کے 1450 سال عبادت کے مل کر کے اس ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحہ سب سے اعلیٰ، بولو وہ ایک لمحہ سب سے اعلیٰ۔ اور آؤ نا وہ لمحہ جن کو ملا تو کیسے ملا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں نے آپ کو صحابہ کی تعریف بتائی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی یا رسول بن گیا، ٹھیک ہو گیا بھئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی آنے جانے والا آ کر کے اس نے میرے نبی کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، کوئی بھی گزرنے والا آ کر کے کلمہ پڑھنے لگ گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ سے راضی، میں آپ سے خوش، میں مسافر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب صحابہ کے لیے میری قوم بولتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ میری دعا رد نہیں کرتا۔ میں مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار آپ کو کل قیامت والے دن اصحاب پاک مصطفیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور یہ تو میرے نبی کا فیصلہ ہے نا، میرے نبی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جس دنیا دے اندر جڑا بندہ جن دے نال پیار کردا ہوئے گا نا، کل قیامت والے دن ان دے نال ہی ہوئے گا۔ سانو اس گل تے فخر ہے، ساڈا پیار صحابہ کرام دے نال ہے، اور ساڈا ایمان ہے کہ غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں کوتاہیاں بندے جو ہے گناہ ہو ہی جاندے نے، لیکن صحابہ نال پیار ہے، انشاءاللہ اللہ صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ آپ توجہ آپ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کا خود انتخاب کیا۔ ہر کوئی صحابی نہیں بن گیا، صحابہ انتخاب ہیں کائنات کے پروردگار کا۔ ذرا اونچی بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ پھر بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ پھر بولیں صحابہ انتخاب کس کا؟ میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں، پھر بولے صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ اب اللہ نے انتخاب کیسے کیا، چنا کیسے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی کا کیسے انتخاب کیا، اللہ نے میرے نبی کو کیسے چنا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی
معنی ہے چنا ہوا. ذرا بولو, مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں. المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شان آئی, شانوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے مقام آیا, مقاموں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے عزت آئی, عزتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے نبوت آئی, نبوتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رسالت آئی, رسالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے طہارت آئی, طہارتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے شرافت آئی, شرافتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے دیانت آئی, دیانتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے امانت آئی, امانتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسب آیا, حسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے نسب آیا, نسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے خاندان آیا, خاندانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے ماں آئی, ماؤں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے باپ آئے, باپوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے ازواج آئی, ازواج میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بنات آئی, بنات میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بیٹے آئے, بیٹوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں, بیٹیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے داماد آئے, دامادوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے کمبلی آئی, کمبلیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بستر آیا, بستروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے لباس آیا, لباسوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے زمانہ آیا, زمانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے صدی آئی, صدیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سال آئے, سالوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے مہینے آئے, مہینوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے ہفتے آئے, ہفتوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے دن آئے, دنوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے گھنٹے آئے, گھنٹوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے لمحے آئے, لمحوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے شہر آیا, شہروں میں سے مکہ چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شہر آیا, شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا. میرے نبی کے لیے معجزات آئے, معجزات میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے صورت آئی, صورتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سیرت آئی, سیرتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے کردار آیا, کرداروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے گفتار آئی, گفتاروں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسن آیا, حسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جمال آیا, جمیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے روب آیا, روبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے تقوی آیا, تقویٰ میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے راتیں آئیں, راتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے دن آئے, دنوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے بچپن آیا, بچپنوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا, لڑکپنوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جوانی آئی, جوانیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے چہرہ آیا, چہروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے سینہ آیا, سینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے پسینہ آیا, پسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے انداز آیا, اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کمال آیا, کمالات میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے انداز آیا, اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بہادری آئی, بہادریوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رحمت آئی, رحمتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے اخلاق آیا, اخلاقیات میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے معجزات آئے, معجزات میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے یار آئے, یاروں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے وفادار آئے, وفاداروں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے, صدیقین میں سے چنے ہوئے. عمر آئے, عادلین میں سے چنے ہوئے. عثمان آئے, سخیوں میں سے چنے ہوئے. علی آئے, بہادروں میں سے چنے ہوئے. بلال آئے, غلاموں میں سے چنے ہوئے. امت آئی, امتوں میں سے چنی ہوئی. اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا.
چنا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہوں کون مصطفیٰ؟ میرے مصطفیٰ. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. آدمیت آدم میرا مصطفیٰ. کاملیت آدم میرا مصطفیٰ. شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ. تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ. وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. صدیق اکبر، صدیق اکبر، اہل بیت، صحابہ، صحابہ، صداقت مسلک اہل حدیث. تسی لمے پہ جاؤ، پٹھے سدھے ہو جاؤ. جری عظمت اللہ نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا کر چھڑیے، کوئی واپس لے سکدا؟ اونچی بولو، لے سکدا؟ نہیں. آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. اللہ نے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز کو چنا، اور حدیث کی اگلے الفاظ سنیں گے آپ کے روح تازہ ہو جائے گی. ثم نظر فی قلوب العباد. جب اللہ نے میرے نبی کو چن لیا نا، ساری کائنات کا ٹیسٹ لے کے، تو اللہ نے میرے نبی کو چن لیا. ثم نظر، اللہ نے پھر دیکھا. ثم پھر، نظر اللہ نے پھر دیکھا. ثم نظر فی قلوب العباد، ہر بندے کے دل کو اللہ نے پھر دیکھا، چیک کیا. ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے. صحابہ کا انتخاب کیا اللہ نے، اور انتخاب لاجواب کیا. دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا. جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. صحابہ انتخاب کس کا؟ کچھ صحابہ انتخاب کس کا؟ عقیدہ سمجھانے لگا ہوں. سنو، یہاں پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہاں پر اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں نا تو آپ مجھے نہیں کہیں گے، آپ رابطہ کریں گے چودھری صاحب سے، آپ رابطہ کریں گے مولانا یونس معاویہ صاحب سے، آپ رابطہ کریں گے میرے شیخ عبداللہ مجاہد صاحب سے، کہ جی وہ جن لوگوں کا، جس خطیب صاحب کا آپ نے انتخاب کیا تھا، آپ نے جن کو چنا تھا گفتگو کے لیے، انہوں نے یہ بات کر دی ہے. جن کو آپ نے چنا تھا، انتخاب کیا تو انہوں نے یہ حرکت، یہ بات کر دی ہے. اب بات جائے گی انتظامیہ پر. کس پہ جائے گی؟ انتظام. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا
کہ تم صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ جاؤ نہ پوچھو اس پروردگار سے جس نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ یہ بات جاتی ہے کائنات کے پروردگار پر، اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا کہ کس کو چننا تھا اور کس کو نہیں چننا تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے چنا، اور پھر اگلی بات کہتا ہوں، اللہ نے چنا اور جب خلافت کی باری آئی تو پھر بھی کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے بعد چنا تو کس کو چنا ہے؟ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی کو بخار، اور میرے نبی کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، میرے نبی کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، میرے نبی کا سر مبارک دکھ رہا، میرے نبی کو سرخ رنگ کی پٹی آپ نے اپنے سر مبارک پر باندھی ہوئی ہے۔ میرا نبی اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، گیلا ہوتا ہے تو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ میرے نبی کا جسم اطہر اتنا گرم ہو چکا ہے کہ آپ کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ایک انسان کو جو ٹمپریچر اور بخار ہوتا ہے وہ 105، 106، 107، اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان مر جاتے، اس کا جسم جو ہے اس کی بخار کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ سنو توجہ کیجئے، میرے نبی کو 105 بخار نہیں، میرے نبی کو 107 بخار نہیں ہے، میرے نبی کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر، 200 سے زیادہ بخار ہے۔ جازم بھائی توجہ صرف میری طرف رکھیے، میرے نبی کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر ہے۔ میرے نبی کبھی بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں اور پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہوش کے عالم میں آئے، میرے نبی کی زبان اطہر پر ایک ہی جملہ، میرے نبی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی کیسے نماز پڑھا سکتے؟ صحابہ آپ کے منتظر ہے۔ بلال بار بار کھڑکی دروازے کے سامنے آ کر کے الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہا ہے، صحابہ آپ کے منتظر ہے، آپ کے غلام امام کے منتظر ہے، امام آئے گا تو نماز کھڑی ہوگی، بھلا ایسے کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر کے اعلان کرو آج میں مصلی پہ نہیں آ سکتا، آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ بھلا دیکھیے نا، میرے نبی کی طبیعت ناساز ہو تو حضرت ابو بکر کی طبیعت بھلا کیسے درست ہو سکتی ہے؟ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، میرے بابا آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم فرما دیجئے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، فاروق اعظم نماز پڑھا دیتے ہیں، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، حضرت عثمان غنی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تو مان بھی جاتا لیکن وہ نہیں مانتا، اس کا اعلان یہ ہے کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، شان صحابہ، مسلک اہل حدیث۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے،
मैं कुर्बान जाऊँ। मुसल्ला रसूल पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, नमाज शुरू हो गई। सहाबा को हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी ने फिर पूछा, क्या लोगों ने नमाज को अदा कर लिया है? आप अर्ज़ करते हैं पास बैठे हुए सहाबा, अल्लाह के नबी आपके हुक्म पर अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी फरमाते, आओ ना यारो, उठते हैं, हम भी चलते हैं, जा कर के मस्जिद में नमाज को अदा करते हैं। मेरे नबी उठे, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे नबी ने एक हाथ हज़रत मौला अली के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हज़रत फजल के कंधे पर रखा। मेरे नबी यूं सहारा लेकर के उठे हैं। मेरे नबी के कदमों में इतनी कुव्वत नहीं है कि मेरा नबी एक कदम ज़मीन पर रख कर के दूसरा कदम उठा सके। मेरे नबी के कदमों के अंगूठे मुबारक यूं ज़मीन पर सकते हुए जमीन पर लकीरें बनाते हुए जा रहे हैं। मैं कहा करता हूं यारो, चश्मे फलक ने ऐसा नमाजी नहीं देखा होगा जिसने जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं किया, लेकिन इतनी बीमारी के बावजूद भी अपने रब को मनाने के लिए जा रहा है, अपने रब के सामने सरबा सुजूद होने के लिए जा रहा। मेरे नबी चलते चलते मस्जिद के अंदर पहुंचे। हजरत अबू बकर को और मेरे नबी की खुशबू आ गई, और मेरे नबी की खुशबू, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की खुशबू पर। किसी ने पूछा ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम से, और यार हमारी तो निगाहें हैं, हम तो देखते हैं जहां पर नबी बैठे होते हैं हम वहां पर चल करके बैठ जाते हैं, लेकिन तुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन हमने देखा जहां पर हम पहुंचते हैं, पीछे चलता चलता तू भी नबी अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है, तुझे कैसे पता चलता है? आप फरमाते हो यारो कैसी बात करते हो, मुझे अपने नबी को तलाश करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, मुझे मदीना की गलियां बता देती है कि यहां से मेरे पाक पैगंबर गुजर करके गए। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी तशरीफ़ ले कर के आए। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले से पीछे हटने लग गए। अदब का तकाजा है ना, अदब का तकाजा है। हज़रत अबू बकर पीछे हटने, और मेरे नबी आगे, मेरे इमाम आगे, और मेरे पीर आगे, मेरे मुर्शद आगे। भला अबू बकर की इतनी कहाँ से जुर्रत कि हज़रत अबू बकर खड़े रहते, आप पीछे हटने लग गए। मेरे नबी ने दूर से ऐलान किया, या अबा बकर अला मकानिक, ए अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग आमने सामने मेरे बैठे हैं, मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। मेरे नबी ने जुमला इरशाद फरमाया, अला मकानिक, ए अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। आप कहेंगे नहीं नहीं फ़रूकी साहब, ये जगह हज़रत अबू बकर की नहीं है, ये जगह तो मेरे मुस्तफ़ा की है, ये मुसल्ला तो नबी अलैहिस्सलाम का है। मेरे नबी यूँ फरमाते, अबू बकर मेरी जगह पर खड़ा रहे, लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं कहा। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर अला मकानिक, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। माना ये हुआ मेरे नबी अपनी जिंदगी में ऐलान करके जा रहे हैं कि आज से पहले ये मुसल्ला तो मेरा था, आज के बाद ये मुसल्ला मैंने सिद्दीक़ अकबर के हवाले कर दिया है। मेरे बाद अगर मेरे मुसल्ले का अगर कोई वारिस है तो वो मेरा यार सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। फिर देखो अजीब अंदाज है, मैं कौन कौन सी बात करूं और कौन कौन सी छोड़ूं। मेरे नबी ने हज़रत अबू बकर को नमाज पढ़ाई। यूं मेरे नबी हज़रत अबू बकर के साथ खड़े हैं। आपने देखे कभी जब दो लोग नमाज पढ़ते हैं तो साथ खड़े होते हैं। मेरे नबी ने नमाज हज़रत अबू बकर को पढ़ाई। हज़रत अबू बकर ने तमाम सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई। मेरे शेख, मुझे यूँ लगता है, मैं तख़य्युलात की दुनिया में जब देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है आज अगर बहुत बड़ा इमाम और ख़तीब हो ना, उसका बेटा बड़ा हो जाए और मिंबर रसूल पे बैठने के काबिल हो जाए, तो वो आज मिंबर से खुद उतर करके ना साथ बैठ करके अपने बेटे को अपनी मौजूदगी में बिठाते हैं और खुश होते हैं। बहुत बड़ा कारोबारी इंसान हो ना तो अपनी कुर्सी पर अपने साथ अपने बेटे को बिठाता है। मुझे भी यूँ लगता है मेरे नबी साथ मुसल्ले पे खड़े हैं और मेरे नबी अपने अमल से ये ऐलान कर रहे हैं, ए अबू बकर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ मेरे मुसल्ले से तुझे कौन हटाता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं देख। मेरे नबी ने अपनी सरपरस्ती में
حضرت ابو بکر سے نماز پڑھوائی ہے، اور اس سے بڑی بھی کوئی دلیل آپ کو چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، نماز مکمل ہو گئی، میرے نبی نے نماز کے بعد اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، جتنا چاہتا ہے دنیا میں رہے، جتنی زندگی چاہتا ہے دنیا میں رہے، اور اگر وہ چاہتا ہے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرنا تو وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، سناٹا چھایا، خاموشی کا عالم ہے۔ ایک کونے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھے ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے کر کے زارو قطار رو رہے تھے۔ آپ پوچھتے ہو یار ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ میرے نبی تو ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں رونے والی بات تو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولے، آپ فرماتے ہو یار عمر تو مجھے بتانا اس کائنات میں میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ ہمارے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے والے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سنو میرے نبی کی زبان سے حضرت ابو بکر کی شان۔ میرے نبی فرماتے ہو صحابہ یہ جو تم نے کھڑکیاں کھول رکھی ہے نا مسجد میں، صحابہ نے کھڑکیاں کھول رکھی تھی، ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار ہے گھر کی، تو کھڑکی کھول رکھی ہے، کھڑکی کھولی مسجد پہ آ گئے، کھڑکی کھولی مسجد میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دو، لیکن ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ۔ ویکھیا مدینہ بھی نہیں جانا چاہتا، کوفے دی دعا کر دیں تواڈے واسطے۔ اجے تو کرونا آیا اتھے بھیج دیے تانوں ہے، اتھے جا کے علاج کر چھڈاوندا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ تو شریف۔ آپ وہاں پر جائیں، روضہ رسول پر سلام پڑھ کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں نا باب السلام سے، جو احباب گئے ہیں ان کو پتہ ہے، تو باہر نکلے نا تو روضہ رسول کے دروازے کے ساتھ ایک دروازہ ہے جو باب سیدنا صدیق اکبر ہے، جس دروازے پر آج بھی یہ تحریر نقش کر دی گئی ہے کہ یہ دروازہ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جس جگہ پر حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی تھی۔ میرے نبی نے حکم فرمایا اس کھڑکی کو کھلا رہنے دو، قیامت تلک کے لیے جاؤ دیکھو آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ اے اچھی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توڑی ٹلی ہوئی تے میں چوتھے گیئر چ بھی ہویا تے میں بریک لا چھٹی، میں ہن بس کر چھٹی ہے، توڑی سبحان اللہ آگے بولے گی، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سنو میرے نبی کی زبان سے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت۔ میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ حضرت ابو بکر اس امت کے محسن ہے، بولو حضرت ابو بکر اس امت کے محسن۔ اور حلالی بیٹے اپنے محسنوں کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے محسنوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے ہیں۔ جو حلال زادے ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کے سنیے آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ آؤ دیکھو نا اللہ کیسے بدلہ چکائے گا۔ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ میدان محشر ہے،
نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا اے اللہ چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہم بھی وہیں پر موجود ہوں گے، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ حشر کا میدان ہوگا، لوگ وہاں پر آئیں گے، ہر انسان بغیر کپڑے کے ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ اماں جان عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ہائے حیا، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، اگر کپڑے نہیں ہوں گے کسی کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اس وقت تو ایسا عالم نفس نفسی کا ہوگا، کوئی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا۔ انسانیت بڑی پریشان ہے، سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کے اولاد ہیں، اللہ بڑے غصے میں ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا آغاز تو ہو۔ حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، اور جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ آج بڑے غصے میں ہے، اللہ کے سامنے میں کلام نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، اور تیرے اور میرے پیر کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے مرشد کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے رہبر کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے رہنما کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے آقا کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں آنسو بہاؤں گا، میں گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ سنو کائنات کے لوگوں، میرا نبی سجدے میں ایک دن گزر جائے گا، میرا نبی سجدے میں دوسرا دن گزر جائے گا، اور میرا نبی سجدے میں تیسرا دن گزر جائے گا، میرا نبی سجدے میں چوتھا دن گزر جائے گا، میرا نبی سجدے میں پانچواں دن گزر جائے گا، میرا نبی سجدے میں چھٹا دن گزر جائے گا، میرا نبی سجدے میں ساتواں دن آ جائے گا، اور میرا نبی سجدے میں رب کو مناتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے 7 دن کے بعد کائنات کا پروردگار مان جائے گا، اللہ کہے گا او میرا محبوب پیغمبر بس کر جا، اپنی آنکھاں جو اتھرو صاف کر لے، تو میں نو منا لیتا، میں راضی ہو گیا۔ اللہ 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے خوش ہو کر کے بولیے گا، کائنات کا شہنشاہ کہے گا او میرا سونا نبی ارفع رأسک سل توتا، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی آفر اللہ نے کر دی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کہا مانگیے، اور محبوب جو ہوا، سبحان اللہ، محبوب جو ہوا، محبوب کو راضی کیا جاتا ہے، بولو محبوب کو راضی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، بولو نا فترضا، محبوبہ تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے، تو راضی ہو جائے گا، محبوب جو ہوا۔ اور آؤ ایک بات کہوں، اگر آپ ہوش میں بیٹھے ہیں تو ایک بات کہتا ہوں،
میرے نبی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حبیب اللہ. اور حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. بھلا کیا فرق ہے معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں، سمجھ آئے تو بولیے گا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. علماء نے فرق لکھا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس سے محبت کے اندر سبھی کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے، اور جس کو محبت میں سبھی کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھتے نہیں ہو حضرت ابراہیم کی زندگی، اللہ نے کہا چھوڑیے اپنے والدین، نکلیے، چھوڑیے اپنا شہر، نکلیے. بیٹا بڑا ہوا ہے، چلائیے اس کی گردن پر چھری اور آپ لگائیے چھلانگ. اللہ نے بڑے امتحان لیے، اور جب میرے نبی کی باری ہے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. وَلَا سَوْفَ، اللہ نے اعلان کر دیا محبوبہ مانگ کیا مانگتا ہے. اور سنیے میری آخری بات ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. میں آپ کو جہاں پر لے جانا چاہتا ہوں، اب میرے نبی نے مانگا ہوگا تو کیا مانگا ہوگا؟ 7 دن کا لمبا سجدہ. اور اب آفر بہت بڑی ہے، کچھ بھی مانگیے. اسی 5 سیکنڈ دا سجدہ کریے نا تے رب کولو سب کچھ ہی اپنے واسطے مانگ لینے ہاں. میرے محبوب پیغمبر کی مانگنے کی باری آئی، میرے نبی نے جھولی پھیلائی. میرے نبی عرض کرتے ہیں ربا میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہ بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے. اے اللہ میری گناہگار امت، اے اللہ میری گناہگار امت. ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی. ایک میرا نبی ہے جو یہ صدائیں لگا رہا ہے، رب امتی رب امتی رب امتی. اے اللہ میری امت بڑی پریشان ہے. حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے. کائنات کا پروردگار نے سفارش قبول کی، کہا لے کر کے آئیے. توجہ آخری بات، لے کر کے آئیے اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. لائیے اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. میں نے روایات میں پڑھے میرے نبی نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے. ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے میں موجود ہے. کائنات کا شہنشاہ جب صدیق اکبر کو دیکھے گا، کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا محبوب پیغمبر اپنا پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے تو نے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں. ساری زندگی ابو بکر نے آپ سے حساب نہیں لیا، اب میں ابو بکر سے کس کس چیز کا حساب لوں؟ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. ہر دروازہ یہی خواہش. باب الصلاۃ ہے نا، باب الصلاۃ سے نمازی گزر کر کے جائیں گے اور کوئی نہیں گزرے گا. باب الصیام ہے نا، وہاں سے روزے دار گزر کر کے جائیں گے. لیکن حضرت ابو بکر کی جب باری آئے گی نا تو ہر دروازہ یہی تمنا کرے گا ابو بکر کتے اے احسان میرے تے ہو جائے نا تے میں بھی پھر فخر کراں گا کہ میں اوواں جن دے وچوں نبیاں دے سردار دا یارے غار گزر کے گیا. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوئی تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. میں بولتا چلا جاؤں، میرا ایک مزاج ہے تو رات گزر جائے گی. کائنات کا پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا اس کو 2 انعام ملتے ہیں. کتنے انعام؟ پہلا انعام امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آج ہم سے، مجھ سے خصوصی طور پر یہ نوجوان جو پیار کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ میں صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کائنات کا پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.